السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ میں گاؤں میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی اور اسی گاؤں کے ایک زمیندار کے بیٹے سے میری شادی ہو گئی۔ میں بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرا شوہر ڈاکٹر تھا اور سب بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ باقی سب بہن بھائیوں کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد تھے۔ میں بھی بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے اسی گاؤں میں ایک کلینک کھولا جس میں وہ گاؤں والوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کے ہاتھ میں بھی شفا رکھی۔ جو کوئی بھی میرے شوہر کے پاس آتا وہ صحت یاب ہو کر جاتا۔ گاؤں کے سب لوگ میرے شوہر سے بہت خوش تھے اور انہیں دعائیں کرتے تھے کہ یہ ہمارا مفت علاج کرتا ہے اور علاج بھی ایسا کہ ہم فوراً سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صحت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شفا میرے شوہر کے ہاتھ میں اللہ نے بہت رکھی۔ گاؤں کے گھر بہت ہی بڑے تھے، لمبی لمبی صحنیں تھیں۔ میں بہت خوش تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی کہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ پیسہ بھی بہت تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میرے 2 بچے ہو گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر بچوں کے پڑھائی کا مسئلہ ہے، اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شہر میں کوئی مکان دیکھنا چاہیے اور شہر میں شفٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم بچوں کی اچھی طرح تعلیم کر سکیں۔ تو میں نے بھی اپنے شوہر کی حامی میں حامی بھری اور کہا ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، ہمیں شہر میں شفٹ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح شہر میں میرے شوہر نے مکان کی تلاش شروع کر دی اور اسی طرح ہمیں سستے داموں ایک مکان مل بھی گیا جس کی حالت کچھ اچھی تو نہ تھی، شاید اتنے سستے میں تو ایسا ہی مل سکتا تھا۔ میرے شوہر نے اس کی رنگ و روگن کروائی اور حالت کچھ سدھار دی اور اس طرح ہم شہر والے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے گاؤں سے کام کے لیے رضیہ خالہ اور علی نام کے چھوٹے بچے کو بھی اپنے ساتھ بلوا لیا تاکہ باہر کے کام کاج کے لیے علی کچھ مدد کر سکتا۔ میری کہانی تو اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اس گھر میں میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے، لیکن وہ دکھائی تو نہ دیتے، نظر نہ آتے، لیکن ایسا احساس ہوتا کہ جیسے کوئی اور بھی یہاں رہ رہا ہو۔ لیکن میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ میں نے سوچا اگر میں اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کروں گا تو وہ مجھ پر ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ ایسا کچھ تو دکھا نہیں تمہیں، لیکن تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو۔ سو میں چپ رہی۔ میں اتنا ڈری بھی نہیں کیونکہ میں 5 وقت کی نمازی تھی، 5 وقت کا نماز پڑھتی تھی، آیت الکرسی کا ورد کرتی رہتی تھی اور دوسرے سورتیں بھی پڑھتی رہتی تھی، تو اسی لیے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہ گھر 2 منزلہ مکان تھا، اس میں 2 کمرے اوپر بنے ہوئے تھے اور 2 کمرے نیچے بنے ہوئے تھے۔ یہ گاؤں جیسا گھر تو بڑا نہیں تھا، لیکن ہماری فیملی کے حساب سے بہت تھا، تو میں نیچے والے کمروں میں شفٹ ہو گئی۔ اوپر کا ایک کمرہ میں نے رضیہ خالہ اور علی کو دے دیا۔ علی اور رضیہ خالہ کی آپس میں نہیں بنتی تھی، وہ اکثر ایک دوسرے کی شکایتیں مجھ سے کرتے رہتے تھے۔ ایک دن رضیہ خالہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اوپر کی طرف دوڑی۔ جب میں اوپر والے کمرے میں پہنچی تو اندر سے رضیہ خالہ کے چیخنے کی آوازیں آئی۔ میں نے کہا خالہ آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ رضیہ خالہ کہنے لگی بیٹا دروازہ کھولو،
دیکھو علی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا ہے، مجھے اندر لاک کر دیا ہے۔ علی کی شکایتیں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، آپ اس سے کچھ کہتی بھی تو نہیں ہیں، اسی لیے وہ اپنی منمانی کرتا رہتا ہے۔ میں نے جب کنڈی کی طرف دیکھا تو کنڈی تو باہر سے کھلی ہوئی تھی، مجھے بہت خوف محسوس ہوا، لیکن میں نے رضیہ خالہ سے کہا، خالہ آپ دھکا دے دیں، شاید دروازہ کھل جائے۔ رضیہ خالہ کہنے لگی، بیٹا کنڈی باہر سے لگی ہوئی ہے، دروازہ کیسے کھلے گی؟ آپ کنڈی باہر سے کھولیں تو دروازہ کھل جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دروازے کو زور زور سے ہلانے لگی، اسی ہلانے میں علی بھی آ گیا، اور علی نے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ رضیہ خالہ باہر نکلی اور علی کو ڈانٹنے لگی، تم سے میں نے پہلے بھی کہا ایسی حرکتیں میرے ساتھ نہ کیا کرو۔ علی میری طرف دیکھنے لگا، میں نے علی کو اشارہ کیا کہ بیٹا چپ ہو جاؤ اور تم نیچے جاؤ۔ علی نیچے چلا آیا۔ میں نے یہ بات رضیہ خالہ کو نہیں بتائی کہ کوئی کنڈی باہر سے نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس بات کا رضیہ خالہ کو علم ہو گیا تو وہ یہاں کام نہیں کریں گی اور یہاں سے چلی جائیں گی، جو کہ میں مشکل میں آ جاؤں گی، میں بچوں کو سنبھالوں یا پھر گھر کا کام کروں۔ ایک دن میں نے رضیہ خالہ سے کہا، خالہ سردیاں آ رہی ہیں، آپ اوپر والے کمرے سے جا کر رضائی لے آئیں۔ رضیہ خالہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ اوپر والے کمرے میں گئی اور جیسے ہی اوپر والے کمرے میں پہنچی رضیہ خالہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا کیا ہوا؟ میں جیسے ہی آگے بڑھی رضیہ خالہ دوڑتی ہوئی آئی، بیٹا اوپر مت جانا، اوپر بہت بڑا سانپ ہے، وہ ڈس لے گا، آپ کو کھا جائے گا، بہت بڑا سانپ ہے، اس کی بہت بڑی گردن ہے، اوپر مت جانا۔ میں نے رضیہ خالہ سے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے خالہ، آپ کیا کہہ رہی ہیں، اتنا بڑا سانپ ہمارے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ رضیہ خالہ کہنے لگی، بیٹا تم میری بات پر یقین نہیں کرتی، آپ مت جائیں اوپر، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے رضیہ خالہ سے کہا، خالہ آپ کو کوئی وہم ہوا ہوگا، آپ چلیں میرے ساتھ، چل کر دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کچھ ہے یا آپ صرف خوف زدہ ہوئی ہیں۔ رضیہ خالہ نے کہا ٹھیک ہے۔ میں رضیہ خالہ کے ساتھ اوپر والے کمرے میں پہنچی اور جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا رضیہ خالہ نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، بیٹا اب بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں دروازہ مت کھولو، کہیں وہ سانپ باہر نکل آیا تو ہمیں ڈس لے گا۔ میں نے کہا رضیہ خالہ آپ مت ڈریں۔ میں بھی دل ہی دل میں خوف زدہ تو ہوئی، لیکن یہ بات میں نے رضیہ خالہ پر ظاہر نہیں ہونے دی، اور میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، اے اللہ آپ ہماری حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً ہی دروازہ کھولا تو واقعی میں ایک بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے میری طرف دیکھ رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا سانپ ہمارے گھر میں کیسے آ سکتا ہے۔ میں نے کہا حضرت سلیمان کا واسطہ، میں آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تو آپ لوگوں پر بھی فرض ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، ورنہ پھر آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ میں نے تیز آواز سے ایسا کہا، میرا یہ کہنا تھا کہ وہ سانپ اپنے آپ غائب ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رضیہ خالہ بہت خوف زدہ ہوئیں اور میں بھی دل ہی دل میں خوف زدہ تو تھی، لیکن یہ بات میں نے رضیہ خالہ پر ظاہر نہیں کی، اور میں نے کہا رضیہ خالہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے صاحب آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ شاید اس کمرے میں پرانا گھر ہے، کوئی بل وغیرہ سانپوں کا رہ گیا ہوگا تو اس کو بند کروائیں۔ یہ کہہ کر میں نے رضیہ خالہ کو تسلی تو دی، لیکن میں خود بہت خوف زدہ تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب میرا شوہر آیا میں نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ میرے شوہر نے 2-3 آدمیوں کو بلوا کر پورے کمرے کی صفائی کروائی، لیکن حیرت تو وہاں ہوئی کہ وہاں کوئی بھی بل نہیں تھا، بالکل صاف ستھرا کمرہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ سانپ آیا کہاں سے اور گیا کہاں پر؟ اس بات کو رضیہ خالہ بھی سوچ رہی تھی اور مجھ سے بیان بھی کر رہی تھی، لیکن میں سب سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اور
اور ہی مخلوق ہے، لیکن اس بات کو میں ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس بات کا علم ہو گیا رضیہ خالہ کو تو وہ یہ نوکری چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اسی لیے میں نے رضیہ خالہ سے کہا کہیں اور چلا گیا ہوگا سام، آپ اس بات کا ذکر علی سے نہ کریں، وہ بچہ ہے ڈر جائے گا۔ رضیہ خالہ نے بھی کہا ٹھیک ہے بیٹا، تم کہتی ہو تو میں اس بات کا ذکر علی سے نہیں کروں گی، لیکن آپ اس بات پر غور ضرور کریں کہ یہ نقصان دہ ہے۔ اس بات کو 2-3 مہینے گزر گئے، رضیہ خالہ کے دماغ سے بھی یہ بات نکل گئی، لیکن مجھے مسلسل ایسا محسوس ہوتا رہا کہ یہاں اور بھی کوئی ہے، لیکن میں اس بات پر دھیان نہ دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے تیسری خوشی بھی مجھے دے دی اور میں پیٹ سے ہو گئی۔ ہر جمعے کے دن رضیہ خالہ اور علی گاؤں اپنوں سے ملنے جایا کرتے تھے، تو جمعے کے دن ان کی چھٹی ہوتی تھی۔ جمعے کے دن میں اکیلی گھر میں ہوتی تھی۔ ایک رات جمعے کی رات میرے شوہر نے مجھ سے کہا تم اندر سے دروازہ بند کر لو، مجھے آتے آتے دیر ہو جائے گی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ سینما فلم دیکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے شوہر تو چلے گئے، میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ رات کے اس پہر میں سوتی رہی اور مجھے پیاس لگی۔ میں نے سوچا میں اٹھ کر پانی پی لوں۔ جیسے ہی میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تو ڈرائنگ روم سے میرے شوہر کی اور بہت سے دوستوں کی ہنسنے کی آوازیں محسوس ہوئی اور کپ رکھنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی وقت اپنے دوستوں کے ساتھ آئے اور چائے پی رہے ہیں، سو میں اپنا پانی پی کر اپنے کمرے میں جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو باہر گیٹ کی آواز سنائی دی۔ ایک گیٹ کی چابی میرے شوہر کے پاس بھی ہوتی تھی، وہ چابی سے تالا کھول کر اندر داخل ہوئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو میں حیرت سے انہیں دیکھتی ہی رہی۔ میرے شوہر اندر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا تم سو جاؤ، میرا انتظار نہ کرنا۔ میں نے ان سے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو اندر تھے نا؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگے تمہارا دماغ تو صحیح ہے، میں ابھی داخل ہوا ہوں تمہارے سامنے۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ اپنے دوستوں کو باہر چھوڑنے گئے ہوں اور ابھی واپس اندر آئے ہوں۔ میں نے ان سے کہا آپ دوستوں کو کیوں لے کر آئے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگے تمہیں بخار تو نہیں؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں اپنے دوستوں کو گھر میں کیوں لاؤں گا، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ میں ابھی فلم دیکھ کر لوٹا ہوں، تمہارے سامنے ابھی اندر داخل ہوا ہوں، یہ تم کیسی باتیں کرنے بیٹھ گئی ہو؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی چلو آؤ سو جاؤ۔ یہ کہہ کر میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں ڈرائنگ روم کی طرف دوڑی اور جا کر وہاں دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرا وہم؟ پھر میں نے سوچا وہم نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت تھی۔ آوازیں تو آ رہی تھیں اور کپ کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے اندر سے کوئی گپ شپ کرتے ہوئے چائے پی رہا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ اس بات کا شوہر سے ذکر کروں گی تو وہ مجھ پر ہنسیں گے، سو میں دل ہی دل میں پریشان بہت ہوئی، اندر جا کر سو گئی۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں بیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی تو رضیہ خالہ اندر آئی اور کہنے لگی بیٹا چلو، میں نے ناشتہ تیار کر لیا ہے، بچے بھی اسکول چلے گئے، آئیں آپ بھی ناشتہ کریں۔ میں نے رضیہ خالہ سے کہا ٹھیک ہے رضیہ خالہ آپ چلیں میں آتی ہوں۔ رضیہ خالہ تو کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میں نے جیسے ہی بیڈ سے نیچے پیر رکھے بیڈ ہوا میں اڑنے لگی۔ میں نے پیر اوپر کر لیے اور میں بیڈ میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھتی رہی۔ بیڈ بالکل چھت سے جا ملی اور اتنے اوپر ہو گئی، میں دل ہی دل میں خوف زدہ ہوئی اور میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ میں نے سوچا اگر یہ بیڈ کو نیچے اتار لے گا تو میں نیچے گر جاؤں گی
اور میرے بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ سو میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور تیز آواز سے کہا، تم جو کوئی بھی ہو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں نقصان پہنچانے کا نہیں سوچ رہی، تو پھر تم مجھے ایسے کر کے کیوں ڈرا رہے ہو؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ بیڈ نیچے آنے لگا، بالکل آرام سے آ کر اپنی جگہ سے مل گیا۔ میں بیڈ سے فوراً نیچے اتری اور میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بیڈ کے نیچے سے بہت بڑا شیر نکلا اور دیوار میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں اس واقعے سے بہت خوف زدہ ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میرا شوہر جب کام سے واپس آیا تو میں نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ سمجھتے نہیں یہاں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، ایسی پڑھی لکھی ہو کر ایسے زمانے میں تم ایسی باتیں کر رہی ہو، ایسے مخلوق نہیں ہوتے، یہ تمہارے دماغ کا وہم ہے، تم ایک ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ سب سوچ رہی ہو، تبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ میرے دوست کا گھر تھا، اگر اس میں ایسا کچھ ہوتا تو وہ مجھ سے بیان نہ کرتا، اس کی فیملی بھی تو یہاں رہ چکی ہے۔ تم یہ فضول کے وہم اپنے دماغ میں نہ پالو، یہ وہم کو نکال دو، ایسا نہیں ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے، تم یہ فضول کا وہم اپنے دماغ سے نکال دو۔ ایسا کہہ کر میرا شوہر چلا گیا اور مجھ پر بالکل بھی یقین نہ کیا اس نے۔ میں مجبور ہو گئی اور میں نے دل میں سوچا کہ کسی مولوی کو اگر میں یہ سب باتیں بتا دوں اور اس سے کچھ اور نقصان ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اسی لیے میں نے صبر کیا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اسی گھر میں رہتی رہی۔ اسی طرح میرا تیسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ میں اپنے بچے کو جھولے میں سلا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے بڑے بیٹے نے آ کر کہا، امی جان میں باہر کھیلنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جلدی واپس آ جانا۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے امی۔ وہ یہ کہہ کر دروازے سے چلا گیا۔ میں کچن کی طرف آئی اور کچن میں رضیہ خالہ کچھ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، رضیہ خالہ آپ کیا بنا رہی ہو؟ تو رضیہ خالہ کہنے لگی کہ بیٹا آج میں سبزی بنا رہی ہوں۔ اور اسی دوران میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے رضیہ خالہ سے کہا، یہ ابھی تو گیا تھا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ تو رضیہ خالہ کہنے لگی، بیٹا کہ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا، رضیہ خالہ مسکان تو کمرے میں ہے، کاشف نے کہا کہ میں کھیلنے جا رہا ہوں، تو یہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ رضیہ خالہ کہنے لگی، کاشف بیٹا وہ تو کھیلنے گیا ہے، وہ اندر کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے تو دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا، دروازہ بجنے کی آواز ہی نہیں آئی اور آپ نے بھی دروازہ نہیں کھولا، تو کاشف اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اس بات کو سن کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا اور میں فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرے ہوش و حواس کھونے لگے۔ اندر کمرے میں تو کوئی نہیں تھا، میرا چھوٹا بیٹا جھولے میں سو رہا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اندر داخل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو اسی مخلوق کا کام ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا اس نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ میرا چھوٹا بیٹا جھولے میں اسی طرح سو رہا تھا جس طرح میں اسے سلا کر باہر نکلی تھی۔ جمعے کا دن اور معمول کے مطابق علی اور رضیہ خالہ اپنے گاؤں چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ منّے کو سلا کر منّے کے کپڑے دھو لیتی ہوں، پھر فیضان آئیں گے تو انہیں بھی نہانا ہے، بچوں کو بھی نہا کر نماز پڑھنے جانا ہے۔ یہ سوچ کر میں فیضان کو کمرے میں سلا کر باہر نکلی اور میں غسل خانے میں گئی اندر اور میں کپڑے دھونے لگی۔ پورے گھر میں ایک ہی غسل خانہ تھا، سو میں وہاں بیٹھ کر کپڑے دھونے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے کسی عورت کی آواز سنی
تم کب سے کپڑے دھو رہی ہو؟ اٹھو، مجھے بھی کپڑے دھونے ہیں۔ یہ آواز سن کر میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا، ایک خوبصورت عورت بالکل میری شکل میں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے ہوش و حواس جانے لگے۔ میں فوراً کھڑی ہوئی۔ تم کون ہو؟ دروازہ تو میں اپنے ہاتھوں سے بند کر آئی ہوں، پھر تم کیسے یہاں تک آئی؟ یہ سوچ کر میں اس سے مخاطب ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں یہاں اسی گھر میں رہتی ہوں۔ اس گھر میں تم جانتی ہو کہ ایک ہی غسل خانہ ہے اور میرے شوہر بچوں کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم کب سے کپڑے دھو رہی ہو، اب اٹھو، مجھے بھی کپڑے دھونے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے اور اس کے پیچھے 3 بچے، ویسے ہی جیسے میرے بچے، بالکل میرے ہی بچوں کی شکل کے بچے۔ میں نے اس سے کہا تم کہاں رہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں اوپر والے کمرے میں رہتی ہوں۔ جتنا یہ گھر تمہارا ہے اتنا یہ گھر میرا بھی ہے، اس گھر پر میرا بھی حق ہے۔ اب تم اٹھو، مجھے اپنے بچوں کو نہلانا ہے۔ تو میں اس سے یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے بہن، پہلے تم کر لو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی تم نے مجھے بہن کہا ہے، میں اب اس بہن کو نبھاؤں گی بھی۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی کپڑے دھونے اور میں باختیار مسکراتے ہوئے غسل خانے سے باہر نکلی اور مسلسل 2-3 گھنٹے تک اسی طرح غسل خانے سے کپڑے دھونے کی اور پانی گرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ جب پانی گرنے کی اور آوازیں بند ہوئیں تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو میرے شوہر بچوں کو لے کر نماز کے لیے نکل گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا اوپر والے کمرے سے وہی میرے شوہر کی شکل والا آدمی اور ویسے ہی 3 بچے نکلے اور انہیں بھی وہ لے کر بند دروازے سے نماز کے لیے چلے گئے، ٹوپیاں سر پہ۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ جنات تو ہیں یہاں، لیکن وہ بھی ہماری طرح مسلمان اور نماز کے پابند ہیں۔ یہ بات دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے یہاں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے اور یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اس بات کا بھی میں نے غور کیا، صرف ان لوگوں نے مجھے ڈرایا تاکہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ جب انہیں یقین ہوا کہ میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تو انہوں نے بھی مجھے کوئی نقصان اب تک نہیں پہنچایا۔ میرا بڑا بیٹا فرسٹ آیا، میں نے پورے پڑوس میں خوشی سے مٹھائی بانٹی۔ تب مجھے یاد آیا میں اپنے گھر والی پڑوسن کو تو بھول گئی اور میں نے دکان سے اچھی اخروٹ کی مٹھائی خریدی، جس سے میں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا تھا کہ جنات کو اخروٹ کی مٹھائی بہت پسند ہے۔ سو میں نے اچھی والے دکان سے اخروٹ کی مٹھائی خریدی اور وہ ڈبہ آ کر میں نے اسی کمرے کے باہر رکھ دیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈبہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے میری مٹھائی قبول کر لی۔ سو میں اپنے گھر میں واپس کمرے میں آ گئی۔ میرا بڑا بیٹا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا امی یہ دیکھیں، یہ باہر ٹیبل پر پڑی ہوئی مجھے ملی، یہی پینسل کا ڈبہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے خرید کر دیں۔ امی یہ کس نے وہاں ٹیبل پر رکھی؟ میں نے مسکرا کر اس ڈبے کی طرف دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی پڑوسن نے رکھی ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا یہ رکھ لو، یہ میری سہیلی نے تمہارے لیے بھجوائی ہے۔ میرا بڑا بیٹا بہت خوش ہوا اور خوشی سے ناچتے ناچتے اس ڈبے کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ ایک دن ہمارے گاؤں کے وڈیرے کی برابر کے گاؤں کے وڈیرے سے لڑائی ہو گئی اور ہمارے گاؤں کے وڈیروں نے ان کے وڈیروں کی آدمی کو مار دیا۔ سو اسی طرح دشمنی بہت حد سے بڑھ گئی کہ مارنے مرانے پر آ گئے۔ میرے شوہر کو بھی میرے گھر والوں نے کہا کہ تمہیں خطرہ ہے، اپنا خیال رکھنا۔ سو وہ لوگ طاق میں ہیں کہ کوئی کہیں مل جائے تو پورا کر لیں اسے۔ میرے شوہر نے اس خوف کے مارے 3 بچوں کو ننیال کے پاس بھیج دیا
اور رضیہ خالہ علی بھی چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے گئے خوف کے مارے۔ گھر میں اکیلی تھی اور میرا شوہر آفس جانے کے لیے جب نکلتا تو باہر کھڑا ہو کر مجھ سے کہتا، جب تک تم دروازے کو اندر سے لاک نہیں کرتی میں یہیں کھڑا ہوں۔ میں دروازے کو اندر سے لاک کرتی تو پھر وہ جاتے اور جب آواز دیتے تب میں رات کو دروازہ کھولتی، لیکن اسی دوران ایک آدمی کو مسلسل میں وہاں کھڑا ہو کر دیکھتی رہی۔ وہ شاید یہ تاڑ میں تھا کہ دیکھوں کہ اس کا شوہر کتنے بجے جاتا ہے اور کتنے بجے آتا ہے، شاید میرے شوہر کے آنے جانے کا ٹائمنگ نوٹ کر رہا ہو۔ مجھے خوف تو بہت آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کو بہت جلدی تھی، وہ گھر سے باہر نکلے اور یہ دیکھے بغیر کہ میں نے دروازہ بند کیا یا نہیں، وہ فوراً گاڑی کو گھما کر چلے گئے، اور جیسے ہی میں نے دروازے کو بند کرنا چاہا اسی آدمی نے آ کر دروازے کو ہاتھ مار کر دھکا دیا اور اندر داخل ہوا۔ میرے تو خوف کے مارے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں 2 قدم پیچھے ہوئی اور میں سوچ میں تھی کہ اب میں کیا کروں، تو اسی دوران وہ آدمی، اس جن زادی کا شوہر آیا اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں فوراً اندر کی طرف دوڑی، لیکن میں کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس جن زادے نے ایک زوردار تھپڑ اس آدمی کو رسید کیا کہ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور خوف کے مارے الٹے قدموں دوڑا تو اس نے تالا لگا کر جن زادے نے چابی اسی تالے میں لٹکا کر وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوئی کہ جب تک یہ لوگ یہاں ہیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اسی تسلی میں تھی۔ میں نے شوہر کو رات کا سارا واقعہ سنایا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اب تمہیں بھی تمہارے گھر چھوڑ دوں اور پھر میں بھی موقع دیکھ کر آ جاؤں گا، تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میرے شوہر نے ایسا کہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں۔ مجھے اس گھر کو چھوڑنے کا دکھ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن مجبوری بھی تھی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے کہا، چلو تمہیں میں ٹرین میں چڑھا دوں۔ میرے شوہر نے پلیٹ فارم میں بٹھا کر مجھے، وہ خود باہر ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ اندر ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا اور اتنے غور سے گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اتنی خوف تو ان جنات سے بھی محسوس نہیں ہوئی جتنی انسانی مخلوقات سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ وہ کب سے میری طرف گھور کے دیکھ رہا تھا اور مجھے اتنا خوف آ رہا تھا کہ میں نے سوچا میں کیا کروں کہ اچانک ایک فیملی اندر آئی اور عورت برقعے میں تھی، لیکن آدمی کو میں نے پہچان لیا، میرے ہی شوہر کی شکل والا آدمی اور وہ 3 بچے۔ میں یہ دیکھ کر تسلی میں ہوئی کہ یہ وہی ہیں۔ میں نے اسے بہن کہا اور وہ بہن ہونے کا فرض نبھا بھی رہی ہے۔ وہ آ کر اسی میں پلیٹ فارم میں بیٹھی تو وہ آدمی ان فیملی کو دیکھ کر باہر چلا گیا، اور جب تک ہماری ٹرین بھی آ گئی میں فوراً اٹھی اور ٹرین کی طرف دوڑی۔ میرے شوہر نے مجھے بلایا کہ آؤ ٹرین آ گئی ہے۔ میں جیسے ہی ٹرین کی طرف جانے لگی اس برقعے والی عورت نے میرے کان میں آ کر سرگوشی کی، اللہ حافظ، تمہارا اللہ نگہبان۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھی اور میں ٹرین میں بیٹھی۔ جب تک ٹرین روانہ نہ ہوئی وہ عورت اور وہ فیملی وہیں کھڑی رہی، اور جب میرے شوہر کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہ فیملی بھی روانہ ہو گئی۔ مجھے اس بات سے تسلی ہوئی کہ جب تک وہ فیملی وہاں ہے میرے شوہر کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے، میں نے اسے بہن کہا اور اس نے وہ نبھایا بھی، آخر تک اس نے میرا ساتھ دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔